बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियो। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला सरज़मीन कत्ती निकाल पर किसी मुसलमान के मुक़द्दस को चमका दे और उसे हज की दौलत से माला माल फरमा दे। मुझे उम्मीद है कत्ती निकाल के सरज़मीन पर कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिनके ऊपर हज फर्ज हो चुका हुआ है। ये दूसरी बात है कि वो हज करने को नहीं जाते हैं और हज उन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला नवाजे, उनकी किस्मत को चमकदार और मुनव्वर बना दे, मदीना की गलियों का दीदार करा दे। अल्लाह तबारक व तआला उसके सीने में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जागुज़ी फरमा दे। सुनिए, क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियो। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियो। इंसान जब मदीना जाता है तो दिल में तमन्ना लेकर जाता है, काश हमारी मौत गुंबद खज़रा का दीदार करते करते हो जाए। कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत गवाही देंगे, हमारे गुंबद का दीदार करते करते इसकी मौत आ गई थी। या अल्लाह, इसके गुनाहों को माफ फरमाकर इसे जन्नत का हकदार बना। मुस्तफ़ा जाने रहमत जिस इंसान की गवाही दे दे, अल्लाह की कसम, उसको जन्नत में जाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। सुनिए, क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियो। क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियो। क्यों? इसलिए कि मदीना लाजवाब है, मदीना शहर लाजवाब है, मदीना का नगर लाजवाब है, मदीना का डगर लाजवाब है, मदीना का कोना लाजवाब है, मदीना का गोशा लाजवाब है, मदीना का जर्रा लाजवाब है, मदीना का मीनार लाजवाब है, मुस्तफ़ा का मज़ार लाजवाब है, गुंबद खज़रा लाजवाब है, नबी का तलवा लाजवाब है, नबी का जलवा लाजवाब है, नबी का सीना लाजवाब है, नबी का पसीना लाजवाब है। अल्लाह की कसम, मोहम्मद मुस्तफ़ा का मदीना लाजवाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान मचल जाएगा। शायर लिखता है, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, महफिल में आने से न शर्माना चाहिए। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। तौहीद कर रहा है जो मेरे रसूल की, तौहीद कर रहा है जो मेरे हुजूर की, अरे उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। या रसूल अल्लाह, कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेपाल जिंदाबाद, हुजूर सदरुल्लाह फाजिल फखरे हमदर्दी जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अली जनाब मोहम्मद रहमतुल्लाह अंसारी साहब ने अपनी बच्ची की शादी के मौके पर आज की इस महफिल को मुनक़्क़िद किया। उसमें आप हजरात को भी दावत देकर अपने दरवाजे पर बुलाया, उलमाए किराम को भी दावत देकर अपने दरवाजे पर बुलाया। इससे पहले भी मैंने कह दिया था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई तीन चीज तुम्हें दे तो ले लिया करो, तीन चीज तुमसे मांगे तो दे दिया करो। लेने में आगे रहते हो तो देने में भी आगे रहो, खाने में आगे रहते हो तो खिलाने में भी आगे रहो, किसी के दरवाजे पर जाने में आगे रहते हो तो अपने दरवाजे पर बुलाने में भी आगे रहो। आका फरमाते हैं, तीन चीज कोई तुम्हें दे तो ले लो, तीन चीज तुमसे कोई मांगे तो दे दो। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह, वो लेने वाली तीन चीज क्या है? नबी फरमाते हैं, नंबर एक, अगर कोई तुम्हें दावत दे तो मोहब्बत से दावत कबूल कीजिए,
محبت سے دعوت قبول کر لیا کرو، کیونکہ دعوت دینا اور دعوت قبول کرنا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ آقا کریم نے بھی صحابہ کرام کو دعوت دے کر اپنے دروازے پر بلایا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کو جب صحابہ کرام دعوت دیتے تھے تو نبی بھی دوسروں کے یہاں دعوت میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اپنے یاروں وفاداروں جانثاروں کے یہاں دعوت میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نبی فرماتے ہیں کوئی دعوت دے قبول کر لیا کرو، کوئی عطر دے قبول کر لیا کرو، کوئی دودھ دے قبول کر لیا کرو۔ یہ تین چیز ایسی ہے جو آدمی دے تو منع نہ کرو، محبت سے قبول کر لیا کرو۔ اب آقا فرماتے ہیں کوئی تین چیز تم سے مانگے تو محبت سے تم انہیں تین چیز دے دیا کرو۔ یا رسول اللہ وہ دینے والی چیز کیا ہے؟ نمبر ایک آقا فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے آگ مانگے تو آگ دے، آگ دینا چاہیے، آگ لگانا نہیں چاہیے۔ آگ دینا ثواب کا کام ہے، آگ لگانا تو بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ لوگ آج کل آگ دینے کا کام کم کرتے ہیں، لگانے کا کام زیادہ کرتے ہیں۔ آگ دینے کے لیے آگ ہونا ضروری ہے، لیکن آگ لگانے کے لیے آگ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج کل تو سب سے زیادہ آگ بات سے لگ جایا کرتی ہے، سب سے زیادہ آگ بات سے لگ جایا کرتی ہے۔ آگ دینے کے لیے آگ ہونا ضروری ہے، آگ لگانے کے لیے آگ دینا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں نمبر ایک جب کوئی تم سے آگ مانگے تو آگ دے دیا کرو۔ نمبر دو جب کوئی تم سے پانی مانگے تو پانی دے دیا کرو۔ نمبر تین جب کوئی تم سے نمک مانگے تو نمک دے دیا کرو۔ یہ دینے والی چیز ہے، گویا کہ آگ مانگے تو دینے سے انکار مت کرو، پانی مانگے تو دینے سے انکار مت کرو، نمک مانگے تو دینے سے انکار نہ کرو، کیونکہ نبی کریم نے بھی ان چیزوں کو دیا ہے، لوگوں سے ان چیزوں کو لیا ہے۔ گویا کہ نبی کریم کے فرمان کو اپنے ذہن و دماغ میں بسا کر ان باتوں پر عمل کرنا بھی نبی کی سنت ہے۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میری سنت پہ دنیا میں عمل کرے گا سمجھو اس نے اپنے نبی سے محبت کر لیا، اور جس نے سچی محبت اپنے نبی سے دنیا میں کر لیا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کو نبی کے ساتھ جنت میں داخل لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سینے میں بسا کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ جناب رحمت اللہ صاحب نے آپ حضرات کو دعوت دی، آپ لوگ بھی تشریف لائے، علماء کرام کو دعوت دی، علماء کرام بھی تشریف لائے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا بھی آنا قبول فرمائے گا، علماء کرام کا بھی آنا قبول فرمائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ یاد آ گئی۔ آپ کی بارگاہ میں زمانے کا ایک بہت بڑا امیر کبیر سیٹھ آدمی آپ کو دعوت دینے کے لیے گیا تھا۔ کہا حضور میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، آپ فلاں تاریخ میں میرے گھر پہ ضرور تشریف لائیں گے، کھانا کھائیں گے، دعاؤں سے نوازیں گے۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، تمہاری دعوت مجھ کو قبول تو ہے لیکن میری طرف سے 3 باتوں کی شرط ہے۔ اس شخص نے کہا بتائیے کیا ہے؟ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو، نمبر 1 جب میں تمہارے دروازے پر دعوت کھانے کے لیے آؤں گا تو جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا۔ نمبر 2 جب میں تیرے دروازے پہ دعوت کھانے کے لیے آؤں گا تو جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا۔ نمبر 3 جب میں تیرے دروازے پہ دعوت کھانے کے لیے آؤں گا تو جو میں کہوں گا وہ تم سب لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ گھر کے آدمی نے، گھر کے مالک نے، اس امیر کبیر نے، اس سیٹھ صاحب نے سوچا اور سمجھا کہ اللہ کے ولی ہے، مقدس اور بزرگ بندے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرنا گویا کہ اللہ کی بات پر عمل کرنا ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے ارشاد پر عمل کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے حضور مجھے تینوں باتیں منظور ہے۔ آپ نے پہلی یہ شرط لگائی کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، دوسری شرط یہ لگائی کہ میں جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا، تیسری شرط یہ لگائی کہ میں جو کہوں گا وہ تم لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ کہا ہاں اگر یہ تینوں باتیں قبول کر لیتے ہو تب تو میں تیرے دروازے پہ آؤں گا، اگر قبول نہیں کرو گے تو میں تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے حضور یہ تینوں باتیں مجھے قبول ہے۔ وہ تاریخ آ گئی، وہ دن آ گیا، وہ لمحہ اور آ گیا، وہ ساعت و گھڑی آ گئی۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انسان کے دروازے پر جانے کے لیے، اس کے گھر پہ جانے کے لیے تیار ہو
ہو گئے، اس سے پہلے اس امیر آدمی کے دروازے پر بہت بڑا پنڈال لگایا گیا، کافی زیادہ تیاری کی گئی، طرح طرح کے کھانے کا انتظام، کوفتہ، کباب، گوشت، بریانی، پلاؤ، مرغ مسلم، فالودہ، جیسی دعوت، جیسے مہمان ویسا استقبال، ویسا پکوان، طرح طرح کے پکوان کا انہوں نے انتظام کیا اور قیمتی کھانے کا انتظام کیا تاکہ جو لوگ امیر کبیر لوگ آئیں گے، مالدار لوگ آئیں گے اور اپنے عہدے دار لوگ آئیں گے، اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھائیں گے۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بڑے بڑے لوگ اس کے دروازے پہ پہنچ گئے تھے، حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے دروازے پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ہم سے پہلے بڑے بڑے لوگ آ کر اپنی اپنی جگہ لے کر بیٹھ چکے ہیں، کوئی صوفہ پہ بیٹھا ہے، کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی ٹیبل پہ بیٹھا ہے، کوئی چوکی پہ بیٹھا ہے، گویا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی ہی بڑی کرسی انسان کو دی جاتی ہے بیٹھنے کے لیے۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے، کھانا بھی تیار ہے لیکن کوئی کھانا شروع نہیں کر رہا ہے۔ گھر کا آدمی کہہ رہا ہے پہلے اللہ والے کو آنے دو، اللہ کے بندے کو آنے دو، اللہ کے ولی کو آنے دو، سب سے پہلے وہ کھانا شروع کریں گے تب ہم لوگ کھانا شروع کریں گے، وہ دعا پڑھ کر کھائیں گے، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ دعا پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمارے کھانے میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ہمارے مکان میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ پہنچ گئے اور دروازے پہ پہنچنے کے بعد حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بیٹھا جہاں سب لوگ اپنی اپنی جوتے اور اپنی اپنی چپل اتارے ہوئے تھے۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے اتارے گئے جوتوں اور چپلوں کی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ گھر کے مالک نے اور امیر آدمی نے دیکھا کہ اللہ والے ہیں لیکن لوگوں کے اتارے گئے جوتے اور چپلوں کی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ گھر کے مالک نے ٹوکنا چاہا، روکنا چاہا، منع کرنا چاہا، اندر لے جانا چاہا، لیکن شرط یاد آ گئی کہ اللہ والے نے شرط لگائی تھی میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا۔ لہذا حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ گھر کے مالک نے کچھ نہیں کہا، تھوڑی دیر بیٹھے کہ کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ گھر کے مالک نے کہا حضور آپ کھانا کھانے کے لیے اندر تشریف لے چلیے، آپ کھانا کھائیں گے تو سب لوگ کھانا کھائیں گے۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے، سب کو کھانا کھانے کے لیے کہہ دو، میں بھی کھانا کھانا شروع کر رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا حضور آپ کیسے کھانا کھائیں گے جب تک اندر نہیں جائیں گے؟ کھانے کا انتظام اندر ہے، طرح طرح کے کھانے پکائے گئے ہیں، گوشت ہے، کباب ہے، کوفتہ ہے، بریانی ہے، روٹی ہے، چاول ہے، پلاؤ ہے اور فالودہ کا بھی انتظام ہے۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تمہیں پہ نہیں کہہ دیا تھا میں جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا، میرے اوپر کسی کی زبردستی نہیں ہوگی، تم مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، میں بھی کھانا کھانا شروع کر رہا ہوں۔ ادھر لوگوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق کھانا کھایا، کسی نے گوشت کو پسند کیا، کسی نے کباب کو پسند کیا، کسی نے بریانی کو پسند کیا، کسی نے پلاؤ کو پسند کیا، کسی نے روٹی کھانا چاہا روٹی کھائی، کسی نے چاول کھانا چاہا چاول کھایا، کسی نے بریانی کھانا چاہی بریانی کھائی۔ گویا کہ انسان اپنی مرضی اور اپنے پسند کے اعتبار سے کھانا کھایا، لیکن اللہ والے کو دیکھو حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جھولے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد اندر سے سوکھی ہوئی روٹی آپ نے نکالی اور سوکھی روٹی کو چبانا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا تم بھی اللہ کا رزق کھا رہے ہو اور یہ سوکھی روٹی بھی اللہ کا رزق ہے، ہم بھی اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، تم بھی کھاؤ ہم کو بھی کھانے دو۔ چنانچہ کھانا کھایا جا رہا تھا، جب سب لوگوں نے کھانا کھا لیا، اپنے ہاتھوں کو دھل لیا، ہاتھوں کو پوچھ بھی لیا تو دوسری شرط پوری ہو گئی۔ پہلی شرط تھی حاتم اسم کی کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، دوسری شرط تھی آپ کی کہ جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا، اب تیسری شرط باقی رہ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میں جو کہوں گا وہ سب لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے، اندر تشریف لے گئے، لوگوں کو جمع کیا، سب سے سوال فرمایا کیا تم لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں حضور ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب یہ تیسری شرط پوری کرنے کی باری آ گئی ہے، میں نے شرط لگائی تھی کہ جو میں کہوں گا وہ تم لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے کہا ہاں حضور ہم لوگوں نے کرنا ہے جو آپ کہیں گے، ہم سب لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔
حاتم اسم کا جواب سنو. حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں سب لوگوں نے اپنے من پسند کھانا کھایا ہے. کہا ہاں ہم لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے پسند کے مطابق کھانا کھایا ہے. حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اللہ کا تو شکر ادا کرنا چاہیے. کہاں ہاں کرنا چاہیے. حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں کیسے شکر ادا کرو گے؟ پیارے نبی پیارے کے پیارے دیوانوں آپ بھی کھانا کھاتے ہو, علماء کرام بھی کھانا کھاتے ہیں, عام لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں, لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بولنا 95% لوگ تو ایسے ہیں جو شاید بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہوں گے, بنا بسم اللہ کے ہی پڑھنا کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور 99% ایسے لوگ ہوں گے عوام الناس میں جو کھانا کھانے کے بعد دعا بھی پڑھتے نہیں ہوں گے. کیسے پڑھیں گے؟ کھانا کھانے کے بعد کی دعا کسی کو یاد نہیں ہوگی. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اس کو تو 95% لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا کس کو یاد ہوگی؟ ارے جو دعا یاد ہے اس کو بھی لوگ نہیں پڑھتے ہیں. جو دعا یاد نہیں ہے اس کو لوگ کہاں سے پڑھیں گے؟ جب تو آدمی دعا پڑھتا ہے کھانا کھانے کے بعد تب جا کر اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے, تب جا کر اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے, تب جا کر کھانا کھانے کا شکر ادا ہوتا ہے, تب جا کر اللہ کے رزق کا شکر ادا ہوتا ہے. حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھانا تم لوگوں نے کھا لیا؟ کہاں ہاں کھا لیا. یہ اللہ کا رزق تھا. کہاں ہاں اللہ کا رزق تھا. حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں اللہ کا رزق کھانے کے بعد کتنے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ اب ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کسی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا. پوچھو ان علماء کرام سے, جب علماء کرام کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, اور کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وهدانا وجعلنا من المسلمین. یہ تو جب اپنے گھر پر یا کسی کے یہاں سے کھانا آتا ہے کھاتے ہیں تب دعا پڑھتے ہیں, لیکن جب کسی کے یہاں دعوت میں جاتے ہیں تو اتنی دعا پڑھنے کے بعد اخیر میں یہ بھی دعا پڑھتے ہیں اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی اللہم زد فزد. یعنی اے اللہ تو اس کو کھلا جس نے ہم کو کھلایا ہے, تو اس کو پلا جس نے ہم کو پلایا ہے. یعنی آج رحمت اللہ صاحب کی طرف سے آپ لوگوں کی دعوت ہے, آپ دعا نہیں پڑھیں گے کھانا کھانے کے بعد کیونکہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے. علماء کرام دعا پڑھیں گے اس کا معنی میننگ اور مطلب یہ ہوگا یا اللہ رحمت اللہ صاحب نے ابھی ہم لوگوں کو کھانا کھلایا ہے تو اسے کھانا کھلا دے, انہوں نے پانی پلایا ہے تو اسے پانی پلا دے, انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی ہے یا اللہ تو اس کی شکر میں بھی برکت عطا فرما, شان میں بھی برکت عطا فرما, دولت میں بھی برکت عطا فرما, اور اس کی مالداری میں بھی برکت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان صدر الشریعہ کانفرنس, جشن شادی خانہ آبادی, فیضان حضور صدر الافاضل. نعرہ تکبیر. یہ ذمہ داری صرف علماء کرام کے اوپر آتی ہے کہ دعا آپ پڑھیے, ہم خالی کھانے کے مالک ہیں. اب دعا پڑھنے کے مالک آپ ہیں, ہم صرف کھانا جانتے ہیں, دعا پڑھنا نہیں جانتے ہیں. جو علماء کرام کا کرم ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے. اتنے لوگوں نے کھانا کھایا ہے اور شکر کسی نے ادا نہیں کیا ہے, اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے. علماء کرام شکر ادا کرتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, دعا کی برکت سے مسلمانوں کے سر سے اللہ کا عذاب ٹل جایا کرتا ہے. حضرت حاتم اسم نے کہا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. لوگوں نے کہا ہاں کہ شکر ادا کیسے کرو گے؟ جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. آخری بات جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. کہاں حضور ہم ضرور کریں گے. حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چولہا کھدوایا, چولہا تقریباً 10-15 فیٹ لمبا چولہا کھدوایا. اب چولہا کھدوانے کے بعد حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ہی لمبا ایک توا اس پہ رکھوایا ہے. ایک توا رکھوا دیا اور کہا سلگاؤ آگ. جب خوب قاعدے سے آگ سلگ جائے اور یہ توا جل کر کے لال اور سرخ ہو جائے, بالکل گرما گرم ہو جائے, اس توے کے قریب بھی جانا انسان کے لیے مناسب نہ ہو, لوگوں کو جانے میں ڈر لگنے لگے. اس کے بعد ہم کو بتانا کہ کیا کرنا ہے. جب توا رکھا گیا, چولہا بنایا گیا, اس پہ توا رکھا گیا, آگ سلگائی گئی, توا گرما گرم ہو گیا, جل کر سرخ اور لال ہو گیا, بالکل اس قدر آگ بگولا وہ توا ہو گیا کہ لال انگارہ نظر آنے لگا. حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ توا کے قریب کوئی چلا جائے, کیونکہ اس کی تپش سے, اس کی گرمی سے اور اس کے جلن سے انسان کا جسم نڈھال ہو رہا تھا. انسان اس کی گرمی سے دور بھاگنا مناسب تو سمجھتا تھا لیکن اس کے قریب نہیں جاتا تھا. حضرت
हातिम असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये नेमत अल्लाह की है, ये खाना अल्लाह की नेमत, ये पानी अल्लाह की नेमत, ये दाना अल्लाह की नेमत, ये रोटी चावल अल्लाह की नेमत, ये गोश्त मुर्ग कबाब अल्लाह की नेमत। सिर्फ खाते हो खुदा का लेकिन शुक्र अदा नहीं करते हो, सिर्फ पीते हो खुदा का लेकिन शुक्र अदा नहीं करते हो, जिंदगी अल्लाह की दी हुई है फिर भी नहीं शुक्र अदा करते, बंदगी का तरीका अल्लाह ने सिखाया फिर भी नहीं शुक्र अदा करते, जीने का सलीका अल्लाह ने सिखाया फिर भी नहीं शुक्र अदा करते हैं। फरमाते सुनो, ये तुमसे इम्तिहान लिया जा रहा है। जितने लोगों ने यहाँ खाना खाया है, मुर्गा खाया, कबाब खाया, खस्सी खाया, बकरी खाई, रोटी खाई, चावल खाया, बिरयानी खाई, पुलाव खाया, अच्छे अच्छे खाने खाए, जितने लोगों ने खाना खाया इम्तिहान दो, सब लोग इस तवा पे छलांग मार के चढ़ जाओ और एक तरफ से चलकर दूसरी तरफ उतर जाओ। किसकी हिम्मत होती, किसकी हिम्मत होती? और ये भी करेगा कौन? तो वहां पे जो हजरत के हातिम असम वही करके दिखाया। किसकी हिम्मत होती? सबने अपने अपने हाथ को नीचे करना शुरू कर दिया। उठाया था तो बड़ी गर्मजोशी से, दिखलाया था तो बड़ी गर्मजोशी से। हम है मुसलमान, हम है अहले सुन्नत, हम है खुदा का रिज़्क़ खाने वाले, हम है खुदा की बारगाह में इम्तिहान देने वाले। लेकिन हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अब अल्लाह का शुक्र अदा करो, तवा के एक तरफ चढ़ो और दूसरी तरफ उतर जाओ। अरे तवा के करीब भी जाना कोई मुनासिब नहीं समझ रहा था, उसकी जलन और तपिश की वजह से तवा पे कौन चढ़ता। सब लोगों ने अपने अपने हाथों को नीचे करना शुरू कर दिया, किसी ने अपने हाथ को नीचे किया, सब झुकाकर वहां से निकलना शुरू कर दिया, कमर को झुकाकर वहां से निकलना शुरू कर दिया, घुटने के बल वहां से निकलना शुरू कर दिया। जब हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि किसी के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करने की हिम्मत नहीं है, आज हमारा और आपका भी वही हाल है। खुदा खाते तो है खुदा का, पीते तो है खुदा का, अपने घर पर भी खुदाई का खाते हैं और दूसरे के दरवाजे पर भी खुदाई का खाते हैं, लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र अदा नहीं होता। ये भी नहीं कि थोड़ी सी तारीफ, जिसके दरवाजे पर जाकर के हमने खाना खाया है उसके बारे में थोड़ी सी तारीफ भी कर नहीं, सिरवा बड़ा कर रहा है। हमने तो खाली हदिये पर रहा था, गोश्त में लज्जती नहीं थी, खाना जोरदार नहीं बना हुआ था। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तो इन इस्तहाफा अकल व इल्ला फतरका। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी किताबुल अतमा की हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, कहा गया सरकार ने किसी खाने में कभी कोई ऐब नहीं लगाया है। नबी को अगर खाने का मन होता तो खा लेते और नहीं खाने का मन होता तो छोड़ देते। ये नहीं फरमाते कि बेकार है, यही नहीं फरमाते बदबूदार है, यही नहीं फरमाते सड़ गया गल गया है, यही नहीं फरमाते कि इसमें दम नहीं है। सरकार खाते नहीं, अलग कर देते। ऐ मुसलमानों, आज हमको कोफ्ता, गोश्त, कबाब और हड्डियां भी खाने को मिलती है, उसके बावजूद भी हम और आप शिकवा शिकायत करते रहते हैं। हजरत हातिम असम ने देखा कि कोई तैयार नहीं हो रहा है खुदा का शुक्र अदा करने के लिए, कहीं खुदा का अजाब न नाजिल हो जाए, खुदा का कहर ना नाजिल हो जाए, खुदा का गजब ना नाजिल हो जाए। इसलिए हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबके बोझ को अपने सर पर उठाना शुरू कर दिया। हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुदा जात ताकत कुव्वत व काबिलियत व सलाहियत से तवा पर छलांग लगाते हैं और तवा पर छलांग लगाने के बाद एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, होठों पे मुस्कुराहट है, उस तरफ से फिर इस तरफ आ रहे हैं, होठों पे मुस्कुराहट है। लोग हजरत हातिम असम को देख रहे हैं तो तअज्जुब कर रहे हैं, या अल्लाह इन्हें क्या हो गया है, तवा इतना गर्म है कि जलकर सुर्ख और लाल हो गया है, कोई उसके करीब डर से जाना नहीं चाहता है। और ये हजरत हातिम असम उस पर आराम से टहल रहे हैं, होठों पे पेशा, होठों पे मुस्कुराहट है, आंखों में चमक है, पेशानी में दमक है, न इनका पांव जल रहा है, न इनके बदन में जलन महसूस हो रहा है, न इनके चेहरे का रंग उड़ रहा है, न इन्हें तकलीफ और दिक्कत महसूस हो रही है, बल्कि हजरत हातिम असम इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ चल रहे हैं और लोगों को पैगाम दे रहे हैं, अगर अल्लाह का खाते हो तो शुक्र अदा करने के लिए कभी तुम्हें मुसीबतों का सामना करेगा, तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अरे जिस अल्लाह ने तुझे इश्क दिया है उसकी बारगाह में कभी तुमको भूखा रहना पड़े, मुसीबतों का सामना करना पड़े तो मुसीबतों का सामना कर लो, लेकिन खुदा की बार के बारे में कभी शिकायत जुबान पर न लाओ। इसलिए कि आदमी दुनिया में जो मुसीबतों पर सब्र करता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है बेशक अल्लाह की रहमत उस बंदे के साथ होती है जो बंदा मुसीबतों पे सब्र करना चाहता है।
नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मसलक आला हजरत जिंदाबाद। फैजान आला हजरत जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती नारे इसलिए तकबीर। प्यारे नबी के प्यारे हजरत हाशिम आसम ने चला, सबको दिखाया, सबकी तरफ से जिम्मेदारी को पूरी कर लिया। लोगों ने जब हजरत हातिम असम को देखा आंखें फाड़ कर, आपने भी लोगों को देखा तो कहा था नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? अरे जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? ये ताकत अल्लाह की तरफ से दी गई है, इसलिए आज भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, हमको आपको चाहिए कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको तमाम लोगों को मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए, साथ हमें हयात सिरात मुस्तकीम पर चलने और उस पर गामज़न रहने की तौफीक खैर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह